لائٹ السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ ہیں وقاص اسلم صاحب سعودی عربیہ سے. اور وقاص بھائی نے مارچ میں ہم سے ایک سیشن میرے سے لیا اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں. اور مارچ سے ہم نے دوبارہ جا کے پیچھے، جیسے جو دوست دوبارہ ہمارے سے سیشن لیتے ہیں تو ہم ذرا ماضی میں جاتے ہیں، اور ایک ڈرامہ بھی تھا ذرا یاد کر، تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ اگر اس وقت کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ آج کیسے چل رہے ہیں. تو آج ان کو میں نے وہ سارے گراف ہم نے اکٹھے دیکھے. انہوں نے کتنا پروفٹ کمایا کتنا نہیں کمایا یہ ہم سیکرٹ رکھیں گے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، اور نہ ہم کمپنیوں پر ہمیشہ بات کرتے ہیں، کیونکہ کمپنی بھی بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمیں بتانی چاہیے. لیکن 25% بڑے آرام سے گین ہو سکتا تھا مارچ سے جون کے درمیان میں، اور اس کو ہم نے انالائز کیا، اور اس میں ہم نے بائنگ سیلنگ جو انہوں نے کی وہ بھی ہم نے دیکھی. اور اب ہم ان سے سنتے ہیں کہ اس کاروبار کے بارے میں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں سیٹرڈے سنڈے کو بور ہو جاتا ہوں، مجھے اتنا میرا دل لگا رہتا ہے بائنگ سیلنگ میں. تو میں نے انہیں بتایا جب بندہ پیسے بنا رہا ہو تو پھر دل بڑا لگتا ہے اس کام میں، اگر پیسے نہ بنا رہا ہو پھر نہیں دل لگتا. تو آپ وقاص بھائی کے منہ سے سنتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا 3 مہینے کا تجربہ اسٹاک مارکیٹ میں کیسا رہا. جی وقاص. اور اچھا رہا. جو بھی آپ نے اسکرپٹ بتائے تھے وہ کافی اسٹرانگ اسکرپٹ تھے. مجھے اس میں کام کر کے مزہ آیا. اور جتنا میں نے پروفٹ بنایا اس سے کافی حد تک مطلب 20% 25% آرام سے پروفٹ بنایا جا سکتا تھا. ایک لرننگ پروسیس تھا. جو آپ نے ٹیچنگز دی تھیں اس کے حساب سے لرن کیا، بہت کچھ سیکھا. اور آج کے سیشن میں بھی آپ نے بہت کچھ اور چیزیں نہیں سکھائی، اور ویژن بہت زیادہ کلیئر ہو گیا. ابھی انشاءاللہ اگلے 3 مہینے اور زیادہ مزہ آئے گا کام کر کے. اس ایکچولی کے جی بعد ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ 90 days میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک موبائل ٹیلی فون کی قیمت جو ہے، اور اس کے اندر وہ فرسٹ 90 days رہیں، یعنی کہ تقریباً 3-3.5 لاکھ تک، یا میکسیمم چلے 4 کر لیں. اب تو دن بدن آئی فون کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد 90 دن کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح اپنی انوینٹری کا ٹیسٹ لیں کہ آپ نے کیا کیا ہے 90 دن میں، کوئی آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی. کیونکہ میرا آبجیکٹو لوگوں کو کام سکھانا ہے، ٹپیں بانٹنا نہیں ہے. گیو اے پرسن فش یو سالو ہز میل پرابلم فار دا ڈے، ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش یو سالو ہز میل پرابلم فار دا لائف ٹائم. بھوکے بندے کو مچھلی دیں، وہ ایک وقت کا کھانا کھا لے گا. اسے مچھلی پکڑنی سکھا دیں، وہ خود کفیل ہو جائے گا. جتنی بھوک لگے گی، جتنی ضرورت ہوگی اتنی مچھلی پکڑ لے گا. اسٹیپ 2 کے اندر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو 3 گنا پہ تک، 3 گنا تک لے جاتے ہیں. ہر ایک کے پاس اتنے پیسے ہوتے بھی نہیں، کچھ لوگوں پہ اللہ کا کرم ہے ان کے پاس سرپلس ہوتے ہیں. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وقاص بھائی کتنا بڑھا رہے ہیں کتنا نہیں بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے رشتہ دار دوست بھی سنتے ہیں. تو یہ سیکرٹ ہوتا ہے ہر آدمی کی فائنینشیلز جو ہوتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھر اس کو پرمیشن جو ہے وہ 3 موبائل فون تک دے دی جاتی ہے. کوئی 2 پہ جاتا ہے، کوئی 3 پہ چلا جاتا ہے جیسے. اور پھر ایک 90 دن کا ٹاسک، تھوڑے سے ٹارگٹ بدل کے دیے جاتے ہیں کہ اب اگلے 90 دن آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے، تاکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ سیکھیں. 6 مہینے کے اندر آپ ریزنیبلی گڈ انویسٹر بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک پورٹ فولیو بنانا آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو سسٹم آپ کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، آپ کو چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. کیوں وقاص بھائی آج ہم نے یہی بات ڈسکس کی آپس میں. جی جی، یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ کیسے مطلب چیزیں اور امپروو کی جا سکتی ہیں. اور جو آپ نے نئی چیزیں بتائی ہیں ان سے انشاءاللہ بہت جلدی اور اچھے طریقے سے امپروو ہو جائیں گی. وقاص بھائی چونکہ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں، تو میں اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہمارے گلف میں، یورپ میں، امریکہ میں 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان سے باہر ہے. اوورسیز پاکستانیز کے لیے جتنی آپشنز ہیں وہ میں نے کچھ وقاص بھائی کو 2-3 آپشنز اور بھی بتائی ہیں کہ انہیں اپنے پیسے کو کس طریقے سے ریوالو کرنا چاہیے، اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ کیسے سیونگ کرنی چاہیے، اور کون سی آپشنز ہیں جنہیں استعمال کرنا چاہیے. اچھا، اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ورکشاپ میں جو لوگ ہوتے ہیں آپ کھل کر وہ چیزیں نہیں کرتے اور صرف وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے اچھا سیکھا. تو دیکھیں، جو معاشی کسی آدمی کی بیماری اور پیسہ اپنی اپنی سیکرٹ ہوتی ہے. وہ کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وہ بتائے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں اور وہ ان کو کیسے استعمال کر رہا ہے. جو میسج جاتا ہے وہ یہ میسج آتا ہے کہ آپ کے پاس طریقے موجود ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں جو مشورے میں نے دیے. اب میں اپنی طرف آتا ہوں. مجھے
اس میں کیا اتنا شوق چڑھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو سب کو بار بار ٹیسٹیمونیلز بھی ڈال رہا ہوں، شیئر بھی کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں. میں اس فارمولے کے اوپر انہیں بھی میں نے بتایا کہ جو بیس ہے، جو عقیدہ ہے قائد اعظم کی، ایک بات ان سے بھی میں نے شیئر کی، آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ قائد اعظم سے کسی نے کہا کہ آپ جو اتنا پاکستان کے لیے زور مار رہے ہیں، جب تک پاکستان بنے گا یا تو آپ مر چکے ہوں گے، اگر پاکستان بنا تو اس وقت تو بنا بھی نہیں تھا نا بھی، تو یا تو تب تک مر چکے ہوں گے، فوت ہو چکے ہوں گے، یا کچھ عرصے بعد آپ فوت ہو جائیں گے. تو آپ آرام سے بیٹھیں، اپنے کافی ویلدی آدمی ہیں، اپنی ویلتھ کو انجوائے کریں، آپ کو کیا پریشانی ہے. تو قائد اعظم نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مرنے کے بعد میں اپنے خالق حقیقی سے ملوں، خدا سے ملوں، تو اللہ تعالیٰ میری پیٹھ تھپتھپائے اور مجھ سے یہ کہے کہ ویل ڈن جنا، شاباش، جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا وہ کام تم نے کیا. ہر انسان کا اپنا فلسفہ ہے. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، جیسے جیسے ہماری سوچیں بڑھتی ہیں، ہماری فلسفی میں تبدیلی آتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے، میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں. میری سمجھ میں ہم کلاس فیلوز بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کھانے پر ایک بڑے سالوں بعد، وہ 15-20 سال بعد اکٹھے ہوئے. کچھ یورپ سے آئے ہوئے تھے، کچھ امریکہ سے آئے ہوئے تھے، اور پاکستان میں گیٹ ٹوگیدر تھی. میرا خیال ہے غالباً عید کے بعد کا پروگرام تھا، وہ پہلے سے بنا ہوا تھا. تو اس میں ہم سب نے آپس میں ڈسکس کیا کہ جی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا زندگی ہے، لیٹس کنکلوڈ. ہم نے اتنے سال گزارے ہیں دنیا میں. تو اس میں نے بھی یہی کنکلوژن دیا، اور مجھے خوشی ہے میرے زیادہ تر دوستوں نے اس کو ایگری کیا کہ انسان دنیا میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. اپنے ماں باپ ہوتے ہیں تو بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں، اور سائیکل آف لائف چلتا ہے. پھر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم جوان ہو جاتے ہیں، پھر ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ہمارے بچے جوان ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر لوگوں کی خدمت کرنے آیا ہے. یعنی کو ایگزسٹنس کیسے ہے انسان کی، انسان اس کے ارد گرد جو انسان ہے ان کے ساتھ کیسے چلتا ہے، کیسے ان کی خدمت کرتا ہے، کیسے اس میں بہتری لاتا ہے. میرے پاس جو علم تھا یا علم ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور میں نے بھی اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے. جب یہ پروگرام میں نے انیشیٹ کیا تھا، جب یہ میں نے ریکارڈنگ شروع کی تھی اپنے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد، تو میں نے اوریجنلی یہ شروع کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے ریکارڈڈ فارم میں چیزیں چھوڑ جاؤں. پھر جیسے جیسے لوگوں کو اس میں دلچسپی ہونے لگی، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، تو مجھے خوشی ہونے لگی کہ یار مجھے ایک راستہ مل گیا خیر بانٹنے کا. کیونکہ ظاہر ہے جیسے لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ہم بھی کئی بار ہوتے تھے کہ گورنمنٹ یوں کیوں نہیں کرتی، وہ کیوں نہیں کرتی، یہ چیز ایسے کیوں نہیں کرتی، معاشرے کو کیوں نہیں بدلتی، ہمارا ملک ایسے کیوں ہے، یورپ ایسے کیوں ہے، امریکہ ایسے کیوں ہے. کیوں خدا نے مہربانی کی ہے 33 سے زیادہ ممالک میں پھر جا چکا ہوں اب تک. تو مجھے ایک راستہ نظر آیا کہ جس میں بھی اپنا رول ادا کر سکتا ہوں. جو مجھے آتا ہے میں بھی لوگوں کو سکھا سکتا ہوں، لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہوں. تو یہ اس کا سفر ہے جی. اور وکاس بھائی کو بھی میں نے یہی بات، پیچھے بھی یہی بات کہی تھی. اب ایک ہے قاسم علی شاہ صاحب بھائی ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. ہے تو یہ اوریجنلی میرا خیال ہے اشفاق احمد صاحب کا جملہ ہے کہ بڑی منزلوں کے مسافر جو ہیں، یا جو قافلے جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں بھونکنے والے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اب وہ سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے وافر مقدار میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے خیر میرے سوشل میڈیا پہ تو کم ہی ہیں، جہاں میری پکڑ میں آتے ہیں تو میں انہیں نکال دیتا ہوں. اب کوئی آپ کو لالچی کہہ دے، کوئی آپ کو غلط کہہ دے، کوئی آپ کو صحیح کہہ دے. تو میں بابا بلے شاہ کے ایک وہ شعر پہ ہی قائم رہتا ہوں. بلے عاشق ہویا رب دا تے ملامت ہوئے لاکھ، اور تینوں کافر آخ دے تو آہو آخ. تو بات یہ ہے کہ آپ راستے میں جس بڑی منزلوں کے جو مسافر ہیں وہ الجھتے نہیں ہیں لوگوں سے. تو اکا دکا کچھ لوگ اس طرح کا بھی میسج کر دیتے ہیں، ہماری پکڑ میں آئے تو ہم انہیں بلاک کر دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے. تو میں ان کو بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر نہیں کوئی چیز پسند ہے تو جہاں پسند ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں سے سیکھ لیں. لیکن ہم سے جتنی ہو سکے گی ہم خیر بانٹیں گے، جب تک زندہ ہیں خیر بانٹیں گے، بلکہ اپنی اگلی جنریشن کو بھی اس کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ بھی خیر بانٹیں. وکاس بھائی آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں، کوئی شیئر کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں بتائیں، کیونکہ موقع ہے اور ریکارڈنگ میں آگے جائے اور لوگوں تک پہنچے. نہیں سر، بس اتنا ہی. آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں اس کاروبار سے؟ جی سر، الحمدللہ میں مطمئن ہوں، خوش ہوں آپ کی ٹیچنگ سے، اس کاروبار سے.
ایک سے 1.5 کروڑ انویسٹر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہونا چاہیے ریجنل انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے انڈیا کو، بنگلہ دیش کو، سری لنکا کو، ان ملکوں کو اگر کنسیڈر کیا جائے، جبکہ ہیں صرف 2.5 لاکھ، اور اس کی وجہ صرف اور صرف علم میں کمی ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ یہ میں بار بار رپیٹ کروں گا کہ اگر بروکر کے ہاتھ آپ چڑھ جائیں گے اور بروکر کے کہنے سے بائنگ سیلنگ کریں گے تو یہ برباد ہونے کی آئیڈیل ریسیپی ہے۔ بغیر سیکھے یہ کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے تیراکی نہ آتی ہو اور 100 فٹ گہرے پانی میں انسان جمپ لگا دے۔ کیوں جی، اگر وکاس بھائی آپ نے بھی سیکھا نہ ہوتا اور خود سے کسی بروکر کے ہاتھ چڑھ گئے ہوتے تو کیا انجام ہوتا آپ کا؟ سر بروکر کی ای میل جیسے آتی ہے، اگر میں اس کو فالو کروں تو اب تک میں کافی حد تک لاس کر چکا ہوتا، اور بد دل ہو گئے ہوتے گالیاں اس کاروبار کو دیتے اور کہتے کہ جی اس کا بوا نہیں دیکھنا۔ مجھے کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب نے مرتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ کبھی اسٹاک مارکیٹ کے آگے سے نہ گزرنا، تو میں نے ان کو یہی بات کہی، میں نے کہا کہ ان کو استاد صحیح نہیں ملا۔ ظاہر ہے جس کا بچہ ڈوب کے مرا ہو وہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ کبھی سوئمنگ پول کے پاس سے بھی نہ گزرنا، جبکہ ہزاروں لاکھوں لوگ سوئمنگ کرتے ہیں۔ اور یہ چلیں پاکستان کی حد تک آپ میری بات لے لیں گے، میں انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ وارن بفیٹ جو ہے، چارلی منگر ہے، پیٹر لنچ ہے، بل گیٹس ہے، جو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب لوگ کیا میرے کہنے پہ کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے سیکھا جی، انہوں نے ہم سے نہیں سیکھا۔ اور کسی بھی ملک میں کاروبار اور کسی بھی ملک کی ترقی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی اسٹاک مارکیٹس مضبوط نہ ہوں۔ اسٹاک مارکیٹ مضبوط ہوتی ہے تو تبھی قوم ترقی کرتی ہے، تبھی پیسہ جو ہے وہ ملک کے اندر آتا ہے، تبھی ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں، اور تبھی ایک عام آدمی کو موقع ملتا ہے سرمایہ کاری کرنے کا۔ تو یہ ایک بہترین چیز ہے، اس پر پوری قوم کو کام کرنا چاہیے، ہماری گورنمنٹس کو بھی زور دینا چاہیے، ہماری مارکیٹس کو بھی زور دینا چاہیے، تاکہ ادھر لوگوں کی انویسٹر کے طور پہ تعداد بڑھے، زیادہ لسٹنگ ہو۔ ایپل آج اگر $3 ٹریلین کراس کر گئی، 3000 ارب ڈالر امریکی کراس کی ہے، تو وہ اسٹاک مارکیٹ کی پارٹیسپیشن سے ہے۔ انڈیویجولی تو اتنے پیسے کسی کے پاس نہیں تھے۔ اگر امیزون اتنی بڑی کمپنی بنی ہے یا ٹیسلا اتنی بڑی کمپنی بنی ہے تو وہ بھی اسٹاک مارکیٹ کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے پارٹیسپیشن ہے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے پارٹیسپیشن۔ میں تو بڑی دیر سے یہ بات کہتا تھا، ابھی پچھلے دنوں میں نے منشا صاحب کا ایک انٹرویو سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیمز جو ہیں ان کو بھی لسٹ ہونا چاہیے پبلک لمیٹڈ کے، جو کالا باغ ڈیم ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو پیسہ نہیں ہے اس کی ہم لسٹنگ کریں اوورسیز، دوسرے ملکوں سے، دوسرے ملک کے بینکوں سے ہم اس کے اندر ایکوٹی لیں، قرضہ لینے کی بجائے دوسرا جو ڈیٹ کے پیرل ایکوٹی ہوتی ہے، یعنی ان سے ہم کہیں گے ہائیلی پروفیٹیبل جو پروجیکٹ ہے اس میں پیسہ ڈالیں اور پیسہ کمائیں۔ تو کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی، باہر کے ممالک میں جو ریلز کی جو پٹڑیاں ڈالتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، وہ بھی پبلک لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ امریکہ کے اندر وہ کمپنیز ہیں اور وہ اس سے پروفٹ کلیکٹ کرتی ہیں اور وہ شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں فائنانس میں بھی ترقی کرنی چاہیے، ملک تبھی ترقی کرے گا جب ہم ایسے کام کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو نالج ملی ہوگی۔ وکاس بھائی اوورسیز پاکستانی ہیں، سب کو سلوٹ اوورسیز پاکستانیوں کو۔ بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ جسے کہتے ہیں دھرتی ماں، اس کی ضرورت ہے۔ سیو پاکستان، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہ بچائیں، سب پارٹیاں آپ کی ہیں، ملک آپ کا ہے، ملک رہے گا تو باقی چیزیں رہیں گی۔ تو پاکستان میں پہلے بھی یہ اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر 1 کروڑ پاکستانی $100 جمع کروائے RDA میں تو $1 ارب ہوتا ہے، $1000 کرے تو $10 ارب ہوتی ہیں، اور اگر $10,000 جمع کرا دے ہر پاکستانی جو اوورسیز رہتا ہے تو $100 بلین ہوتا ہے، اور آپ کا قرضہ اتر جاتا ہے، فورن ڈیٹ زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو بلیو ان پاکستان، انویسٹ ان پاکستان، ہو سکے تو آپ ضرور RDA میں پیسہ جمع کرائیں، اور وہ پروفیٹیبل ہے۔ آپ کو 7% انٹرسٹ، 7% ریٹرن اس وقت دنیا میں کہیں نہیں مل رہی ڈالر کے اگینسٹ پر اینم۔ تو ہائیسٹ آپ کو ریٹرن مل رہی ہے، ڈالر میں پیسہ آپ کا رہے گا، ڈالر میں آپ واپس لے جا سکتے ہیں۔ So I request again all overseas Pakistanis
टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान में सरमाया कारी करें, कोई बेशक स्टॉक मार्केट में ना करें, प्रॉपर्टी में ना करें, कहीं कैश का कैश बैंक में रख लें, अपने मुल्क पे ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया वकास भाई आपके तावन का, क्योंकि आप वीडियो में आपके सब्र का भी, कि अदर एरियाज़ भी आपने सुनी हैं। तो आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें।